الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، گرامی قدر علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 21 اپریل 1994 ہم یہاں جامع مسجد قباء ٹیکسلا، ضلع راولپنڈی، پنجاب، پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے، میرے رفقاء نے اپنی گفتگو کے دوران ایک خاص زاویے کی طرف اشارہ دیا ہے، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آج کے اس پروگرام کو کچھ حضرات کسی دوسری نظر سے دیکھ رہے تھے. میں یہ بات
بغیر کسی تکلف کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن و سنت کا پیغام قرآن و سنت کے اسلوب میں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. سچے لوگوں کو ہم سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. ہماری فطرت ہی تعمیر ہے. ہر شخص کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ٹیکسلا میرے لیے کوئی نیا شہر نہیں ہے. یہاں آتے ہوئے بھی آج مجھے کچھ نوجوان جنہوں نے بہت محنت کی ہے اس پروگرام کی ترتیب اور تشکیل میں ملے, اور انہوں نے جب اپنی عمر بتائی تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے حاضر ہو رہا ہوں یہاں. جنہیں میں نے بچہ دیکھا تھا وہ آج بچوں والے ہیں ماشاءاللہ. کبھی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی یہاں ہمارے کسی پروگرام میں. کبھی لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈسٹرب نہیں ہوئی, اس لیے کہ ہم تعمیر کرتے ہیں, ہم قرآن بیان کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہمارے بھائی نے فرمایا, حیدری صاحب نے, کہ کچھ لوگوں کو اب معلوم نہیں اس کا پس منظر کیا ہے. یہ شوق ہے کہ وہ اچھی خاصی فضا میں اضطراب پیدا کرے. مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے سنا ہے یہ راوی کا سہو ہوگا. اگر انتظامیہ کے دوست اس ملک سے محبت رکھتے ہیں تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے کہیں زیادہ محبت رکھتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ تنخواہ لے کر محبت کرتے ہیں, ہم قربانیاں دے کر محبت کرتے ہیں. پاکستان ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہمیں پہچانیے, ہمیں پہچاننے میں غلطی مت کیجیے. اور بس اسی حد تک میں آج اسی حد تک کہتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے یہ راوی کا صحب ہو. یہ میرا اپنا ملک ہے, مجھے کون روکے گا, کیوں روکے گا؟ میں کفار کے ملکوں میں جاتا ہوں, آج تک کسی نے میرا راستہ نہیں روکا. میں تسلیس کے سینے پر توحید بیان کرتا ہوں اور گھنٹوں بیان کرتا ہوں, اور جلسے میں کھڑے ہو کر عیسائی اسلام قبول کرتے ہیں, پھر بھی انہوں نے مجھے نہیں روکا. ہندوستان جاتا ہوں, آزاد میدان ہے بمبئی کا, کوئی سیاسی پارٹی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی. سیاسی پارٹی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی. لیکن قرآن سننے کے لیے وہ میدان تنگ ہو گیا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اطراف کی سڑکیں, بلڈنگیں, ہندوؤں نے بلڈنگیں خالی کر دی تھی کہ مسلمانوں کا اجتماع ہو رہا ہے. اس اجتماع میں بھی کئی ہندوؤں نے کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا. میرا راستہ نہیں روکا گیا. بنگال میں ہر جلسہ ریونڈ بن جاتا ہے. سلہٹ میں, چٹاگانگ میں, ڈھاکہ میں
کاکس بازار میں، کونلا میں، فنی میں، جہاں کہیں جاتا ہوں افضل صاحب لاکھوں کا اجتماع ہوگا. ظاہر ہے کہ جہاں مسلمان قرآن اور سنت کی شمع پر پروانہ بن کر آئیں گے تو مسلمان تو خوش ہوگا نا. صرف قادیانی کو ٹیسیں اٹھتی ہیں یا قادیانیوں کی اولاد کو ٹیسیں اٹھتی ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو اطلاع عرض ہے کہ یہ ملک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں کا، محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے. اس میں جو لوگ اضطراب پیدا کرتے ہیں، اس میں جو لوگ فساد مچاتے ہیں یا کسی فرقے کے ہاتھوں خریدے ہوئے بعض لوگ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں کہ پبلک میں کنفیوژن پیدا ہو، سوسائٹی ڈسٹرب ہو، اب ان کی ایسی سازشیں کامیاب نہیں ہو پائیں گی. اسلام کے وفاداروں کو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کو، اصحاب و اہل بیت رسول کے رضاکاروں کو، ختم نبوت کے شہدائیوں کو اور پاکستان کے وفاداروں کو ہم سے کوئی خوف نہیں ہو سکتا. یہ سب میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. انشاءاللہ یہ راوی کا صاحب ہوگا جو بات ہوئی. لیکن ہمارے حیدری صاحب نے جو بات کہی ہے کہ ان کے پاس کوئی پروف بھی ہے، آئی ڈونٹ نو. یہ پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے. میرے عزیز دوستو، قرآن بنی نوع انسان کی جلی و خفی بیماریوں کے لیے اللہ کا تجویز کردہ نسخہ شفا ہے. اس میں ایسے بیماروں کو صحت مند بنایا. صحت مند کہہ کر بھی میری تسلیم نہیں ہوئی، نہیں ہوا حق ادا. بالکل قرآن نے ایسے بیماروں کو مسیحا بنایا کہ زمانہ جنہیں لا علاج کر چکا تھا. دنیا کے کسی شفا خانے میں، دنیا کی کسی ہاسپٹل میں، دنیا کے کسی مکتب میں جن کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا، قرآن نے انہیں مسیحا بنا دیا. تینکوں کو شہتیر بنایا، اونٹوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج بنایا، بکریاں چرانے والوں کو انسانی قافلے کا سالار بنایا. 22 لاکھ مربع میل پہ حکم چلتا تھا، ہوائیں اطاعت کرتی تھیں، دھرتی غلامی کرتی تھی. دریا کی موجیں اور سمندر کا تلاطم اطاعت گزار تھا. شعلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے اس کے جلال کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تحویل، نعرہ فاروق اعظم. یہ خطابت نہیں ہے کہیں آپ سمجھے کہ میں لفاظی کر رہا ہوں، میں قاضی نہیں ہوں، یہ میرے ایمان کی آواز ہے. فاروق اعظم کی جلالت کے سامنے شولوں کو پسینہ آتا تھا، شولے شرابور ہو جاتے تھے. ایک دن ایک ویرانے میں کھڑے ایک درخت کے سائے میں اشکبار پائے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو. وہ پروفیشنل میٹنگ نہیں تھی، آپ سمجھے نا. فرزندان اسلام مجسم سوال بن گئے، کہنے لگے خیریت تو ہے امیر المومنین، کسی محاذ سے کوئی تکلیف سے خبر تو نہیں آئی، کس بات نے آپ کو رلایا؟ فرمانے لگے اوہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ بات نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہر محاذ پہ
طاغوت کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور خاک نشین آگے بڑھ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے بچپن میں بکریاں چرائیں اور میرا باپ خطاب، بکریاں مجھ سے قابو میں نہیں آتی تھی، ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی تو میرا باپ خطاب مجھے زجر کرتا، جھڑکتا اور کہتا عمر بکریاں نہیں سنبھال سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے، تم سے تو بکری جانور بھی نہیں سنبھالے جاتے۔ آج یہاں آیا ہوں تو میں نے سوچا عمر تو وہی ہے، تجھے کس نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا؟ تیری بات تو بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں، آج اگر تو اشارہ کرتا ہے تو سمندر راستہ دیتے، تو پیغام دیتا ہے تو ہمیں غلامی کرتی ہیں، تو فرش پہ سوچتا ہے تو تیری سوچ عرش سے قرآن بن کر اترتی ہے۔ اٹ از پروڈکشن آف ہولی قرآن۔ میں امریکہ میں ٹیکساس جہاں کا یہ بش تھا لعنت اللہ تعالی وخذلہ اللہ تعالی وکل من تبعہ فی الدنیا والآخرہ، وہاں یونیورسٹی کے ساتھ ایک بہت بڑی لائبریری ہے، مختلف موضوعات پر کتابیں رکھی ہیں۔ اسلامک لیکچر کے لیے انہوں نے ایک سیپریٹ بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، اس کی ہر منزل میں اسلامی موضوعات پر لکھی گئی کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ بجلی چلی جائے تو آپ نہ گھبرا جانا، یہ پیش بھی کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہاتھ اٹھائیں جو گھبرا جائیں گے، بس ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں وہاں گیا، اس کی ہر منزل سے گزرے ہم، تو جو انچارج تھا اس نے میرے ساتھ 15-20 آدمی دیکھے، کچھ اس طرح کا، اس پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، وہ قریب آیا، اس نے ہاتھ ملایا، اپنا انٹروڈکشن کروایا، پھر پوچھا میرے جو ساتھی تھے کہ یہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ پریسٹ ہیں ہمارے پاکستان سے، فرام پاکستان۔ اب اس نے کہا کہ دیکھیے جی اس حال میں جو کتابیں رکھی ہیں یہ انجینئرنگ پہ ہیں، اور یہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ طب پہ ہیں، اس پر میڈیکل، اس پہ سائنس پہ ہیں۔ یہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ مٹی کو اور پتھر کو قیمتی بناتی ہے، قیمتی بنانا سکھاتی ہے، اور یہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ پانی کو اور آگ کو قیمتی بنانا سکھاتی ہے، یہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ لوہے کو قیمتی بنانا سکھاتی ہے۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے گیا، میں نے قرآن کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا اسے دیکھیے یہ انسان کو قیمتی بناتا ہے۔ یہ سب چیزیں جن کی تم بات کرتے ہو انسان کے لیے ہیں، اور انسان کو قرآن قیمتی بناتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک، فاروق اعظم سے لے کر مجدد الفسانی تک، سیدنا عثمان ابن عفان سے لے کر محمود حسن تک، سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر شاہ عبد القادر شاہ عبد العزیز تک، یہ جتنی کھیپ ہے یہ سب قرآن کی پروڈکشن ہے۔ یہ قرآن نے کردار ترتیب دیے ہیں، اگر ان کی کوئی مثال لا سکتا ہے تو لائے۔ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا قرآن بھی وہی ہے، اس کی تاثیر بھی وہی ہے، لیکن ہم وہ کیوں نہیں؟ اس پر مجھے ایک روشن ضمیر کا تجزیہ یاد آیا، منظوم تجزیہ، کمال مدری فی الاصداف درہ وفی فم الافائی سار سما،
پانی کا وہی قطرہ جو سیپ میں جائے تو موتی بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے. کمائل مطر پھر اسداف دروا. سیپ کے منہ میں جانے والا پانی کا قطرہ موتی بنتا ہے، اور وفی فم العصائے سارا سما، سانپ کے منہ میں جب وہی قطرہ جاتا ہے تو زہر بنتا ہے. بس قرآن کا وہی حال ہے، یضل بھی کثیر ویہدی بھی کثیرا. اسے ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے. قرآن وہی ہے، اس کی تاثیر میں کمی نہیں آئی، نہ اس پر بڑھاپا لاحق ہو گیا. قرآن میں کوئی بڑھاپا، کوئی ضعیفی نہیں آئی. اپنا برتن ٹھیک کیجئے، if you can do it. اپنا ظرف ٹھیک کیجئے. کتنے چکنے گھڑے پھرتے ہیں دفتروں میں، یقین کیجئے ان کو دیکھتا ہوں تو سوڈان کا ایئرپورٹ یاد آ جاتا ہے. سب کچھ اترتا ہے، کم وقتوں میں قرآن نہیں اتر سکتا. میرے عزیز دوستو، رب العالمین فرماتے ہیں فرد ہو یا قوم، ہم اس وقت تبدیلی نہیں لاتے جب تک کہ وہ خواہش نہ کریں. آپ مکلف ہیں، ٹیکسلا کے روشن ضمیروں، مکلف ہیں آپ. انسان کو اللہ نے مکلف کیا ہے کہ وہ خیر کی طلب کرے اور شر سے دور رہے. فرشتے اس بات کی مکلف نہیں ہے، فرشتے مکلف نہیں ہے، وہ شر کا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتے. اس لیے خیر کے راستے پر چلنے کا اتنا اجر ان کو نہیں ملتا جتنا آپ کو ملتا ہے. اس لیے کہ آپ شر کے راستے پر چل سکتے ہیں لیکن اس کی دوستی میں نہیں چلتے. مجھ سے چرچ کے نمائندہ نے پوچھا تھا، اسی سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی قرآن کی انسان سازی کے حوالے سے. کہنے لگا انسان میں اللہ نے شر کی صلاحیت پیدا کیوں کی؟ نہ کرتا. میں نے کہا ایسی مخلوق تو اور یہ بھی موجود تھی پہلے سے. فرشتے شر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے. اللہ کے حضور کہیں گے حشر کے دن فرشتے، یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی. رب العالمین فرمائیں گے اچھا کیا، لیکن اگر تم کرنا بھی چاہتے میری نافرمانی تو کہاں کر سکتے تھے؟ تمہارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. میں کیا کرتا ہوں، کوئی 90 سال کا بزرگ، 90 سال کا بوڑھا بزرگ حلقہ احباب میں کہے اتنا متقی اور اتنا بڑا پرہیزگار ہوں، نظر اٹھا کے بھی کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھتا، بس نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہوں. تو کیا لوگ کہیں گے نہیں اسے کہ بڑے میاں اب آپ نے رکھا ہی کیا ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے پھریں؟ یہ تقویٰ نہیں، یہ تو مجبوری ہے. فرشتوں نے کہا ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی. رب العالمین فرمائیں گے تم میری نافرمانی کر ہی کر سکتے تھے. دیکھیے ایک ہوتی ہے غلامی اور ایک ہوتی ہے دوستی. غلامی میں جبر ہوتا ہے، دوستی میں جبر نہیں ہوتا. فرشتے اللہ کے غلام ہیں، انسان اللہ کا دوست ہے. فرشتوں میں آپ کو کوئی خلیل نہیں ملے گا، ڈھونڈیے. فرشتوں میں آپ کو کوئی حبیب نہیں ملے گا. آپ مکلف ہیں اس بات کے کہ خیر کی تمنا کریں. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یقیناً اللہ
نہیں تبدیلی لاتا کسی ایسی قوم میں جب تک کہ خود ان کا ارادہ نہ ہو کہ ہم بدل جائیں۔ پاکستان والوں، ہمارے ایم صاحب بڑے دکھ سے تبصرہ کر رہے تھے، سچ کہتا ہوں ابھی تک اس قوم نے تبدیلی کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ خدا کرے میرا تجزیہ صحیح نہ ہو، لیکن حالات کا مطالعہ کر لیجیے۔ جھیلیں سوکھ رہی ہیں، بادل روٹ گئے ہیں، ہواؤں میں جلالت ہے، معاشرہ ڈسٹرب ہے، بگڑا ہوا ہے، چاہتیں رخصت ہو گئی ہیں، دوستی میں وفا نہیں رہی، محبت قصہ پارینہ بن گئی، تعلقات کو منافقت کے دیمک نے چاٹ لیا، لیکن ابھی تک ہم ڈٹے ہوئے میں نے کہا قرآن نے دو قوموں کو ایگزامپل بنا کر پیش کیا، دو قومیں قرآن کریم نے مثال بنا کے پیش کی ہیں۔ ایک قوم برائی پہ ڈٹ گئی، اللہ کے عذاب کو سامنے پا کر بھی رجوع نہ کیا، عاجزی اور تواضع اختیار نہ کی، مٹ گئی۔ اور ایک قوم نے اللہ کے عذاب کے آثار دیکھ کر معافی مانگ لی، بچ گئی۔ قوم نوح اور قوم یونس۔ قوم نوح انسانی برادری میں وہ پہلی قوم ہے جسے شرک کی بیماری لاحق ہوئی۔ باہر والے دوستوں تک میری آواز جا رہی ہے؟ الحمدللہ۔ ویسے یہ ٹیکسلا کی روایات نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں کہ کبھی یہاں صحت مند یہ ہو، اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ روایت قائم ہو رہی ہے۔ ہاں نیا خون ہے، میرے عزیزوں کو اللہ توفیق دے اپنے فکر کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے اس سے زیادہ اللہ ان کو توفیق دے۔ پہلی قوم ہے جسے شرک کا مرض لاحق ہوا، قوم نوح۔ اور شرک آیا کیسے؟ فرمایا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ اور بھی تھے، لیکن قرآن کریم نے ان 5 کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ اللہ کے بندے اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو ہوسکاروں نے ان کی قبریں بڑے سائز کی بنا کر چادریں ڈال دیں اور جھنڈیاں لگا دیں، پھر مجاور بن کر بیٹھ گئے اور تھیوری پیش کی، سادہ لو انسانوں کے لیے فارمولا پیش کیا، تمہاری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، تمہاری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ افریقہ کا ایک سیاہ فام جو عیسائی تھا، اسلام قبول کیا، میں نے اس سے پوچھا تمہیں اسلام کی کس ادا نے متاثر کیا؟ کہنے لگا اسلام نے تو بہت سی ادائیں بعد میں میری سمجھ میں آئی جو متاثر کرنے والی تھی، لیکن سب سے پہلی جو ادا میرے دل میں اتر گئی وہ یہ تھی کہ اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اسلام میں تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے، ایکسچینج کا چکر نہیں ہے اسلام میں، ڈائریکٹ ڈائلنگ۔ انہوں نے کیا کیا مجاوروں نے؟ ما نعبدهم
إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے، خدا کا پیارا سمجھتے ہیں. یہ خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں. اصحاب کہف کا نام سنا نا؟ اللہ توفیق دے تو کبھی مطالعہ بھی کیجیے نا قرآن کے آئینے میں. یہ بڑے تابناک کردار ہے، مطالعہ کیجیے ان کا. اللہ نے ان سے کام لیا، نوجوانوں سے 300 کئی سال تک سلائے رکھا. یہ ان کا سونا بھی جہاد تھا، ہمارا تو جاگنا بھی جہاد نہ ہو سکا. ان کا سونا بھی جہاد تھا. جب اٹھے اللہ نے جو چاہا ان سے کام لے لیا تو پھر موت کے آثار نظر آئے تو اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یا رب ہماری قبریں معدوم الخبر کر دینا، زندہ رہنے والوں کو ہماری قبروں کا پتہ نہ چلے. بس یہ تیرا کرم ہوگا، یہ تیرا احسان ہوگا کہ اپنے بندوں کو ہماری قبروں سے بے خبر کر دو. آج تک اصحاب کہف کی قبروں کا پتہ نہیں. آپ کے محبوب کا یہ حال ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا. ایک اور جگہ فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا. اے اللہ میری قبر پر عرس میلہ نہ لگنے دینا. ہو گئی دعا قبول. 1400 سال سے بہت تبدیلیاں آئی، کیا سے کیا نہیں ہو گیا، لیکن رحمت عالم کی دعا کا شباب دیکھیے. حفاظت ہو رہی ہے، خوب خوب حفاظت ہو رہی ہے، اور میرا ایمان ہے قیامت تک حفاظت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حلالت کے زمانہ میں دنیا چھوڑنے سے پہلے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. یہودی اور نصرانیوں پر خدا کی لعنت ہو. صحابہ متوجہ ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لعنت کرنے سے روکتے ہیں، آج خود لعنت فرما رہے ہیں. کیا بات ہے؟ فرمایا یہودیوں نصرانیوں پر خدا کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے، ان پر خدا کی لعنت ہو. نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے تو ڈبل بلکہ ٹرپل. یہ تو کامن سینس کی بات نہیں، اس کے لیے کسی مفتی کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جی یہ تعظیم ہے. میں کہا کرتا ہوں تعظیم نہیں تقسیم. اللہ کے حق میں تقسیم ہے. وقت سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ 5 دربار بنائے قوم نوح نے، 5 آستانے. اللہ نے حضرت نوح کو داعی بنا کے بھیجا، توحید کا مبلغ بنا کے بھیجا. اور ٹیکسلا کے روشن ضمیروں کتنا حساس ہے مسئلہ توحید میں رب العالمین. جس کو توحید کا پہلا مبلغ بنا کے بھیجا اسے کم و بیش 1000 سال کی زندگی دی. 950 سال جاؤ میری توحید بیان کرو، حلوے کھا کے نہیں، پتھر کھا کے. مولوی صاحب تو حدیث سناتے ہیں لوگوں کے کہ حضور کو بھی اللہ کھانا پسند ہے. اپنی حلوے مانے کے جواز کے لیے یہ نہیں بتاتے کہ حضور کو راہ حق میں پتھر کھانا بھی پسند ہے. میرے عزیز دوستو، ساڑھے 900 سال اس کا پیغام پہنچایا. فرمایا انی دعوت قومی لیلا ونہارا. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یا رب میں نے تیرا پیغام رات کے اندھیرے میں بھی
پہنچایا صبح کے سویرے میں بھی، دن رات ایک کر دیا، لیکن کیا کروں؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ بیماری بہت گہری ہو گئی، جو علاج کرتا ہوں مرض بڑھتا ہے، اندیشہ ہے کہ یہ متعدی مرض آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر دے گا، پورا انسانی وجود خطرے میں ہے، انہیں شرک کا ناشور لگ گیا، انہیں شرک کا کینسر لاحق ہو گیا ہے، اب اس عضو کا آپریشن ضروری ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ الہ العالمین، یہ تیرے غدار ہیں، یہ تیری بات نہیں مانتے، یہ تیرا پیغام نہیں مانتے، میری تجویز یہ ہے کہ آپریشن ہو جانا چاہیے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نوح، اچھی بات ہے آپریشن ہوگا، لیکن غداروں کا صفایا کرنے کے ساتھ ساتھ وفاداروں کو بچانا بھی تو ہے نا۔ اصنع الفلک، آپ کشتی بنائیے، ہمارا عذاب سیلاب کی صورت میں آ رہا ہے، آپ کشتی بنائیے، ہم آپ کو اور آپ کی اہل کو بچائیں گے۔ یا اللہ کشتی کیسے بناؤں؟ یہ تو مجھے ایک قدم نہیں چلنے دیتے، یہ دنیا ہے شرک کے وڈیرے، اور یہ آستانوں پہ بیٹھے ہوئے مجاور تو میری بات نہیں سنتے، یہ تو مجھے ایک قدم چلنے نہیں دیتے، کشتی کیسے بنانے دیں گے؟ فرمایا کہ آیوننا، ہم نگرانی کریں گے، ہماری حفاظت میں کشتی بناؤ۔ قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ، پیغمبر کشتی بنا رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات کہتا چلا جاؤں، کہا کرتا ہوں، کائنات کا پہلا نجار، اس کی آواز بند کر دیجیے گا، مسجد میں یہ آواز نہیں ہونی چاہیے، چرچ میں تو کوئی بات نہیں، لیکن مسجد میں بس ٹھٹ ہونی چاہیے، صرف ساز نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ کیا کائنات کا پہلا نجار، فرسٹ کارپینٹر، کائنات کا پہلا محنت کش۔ انگریز نے تو محنت کرنے والوں کو نگاہ کم سے دیکھا نا، یہ تو کم نہیں کہا، اور جو اس کے بوٹ پالش کرتے ہیں، جو زمین فروش ہیں، جو قوم فروش ہیں، جو غداری کرتے ہیں میر جعفر میر صادق جیسے، ان کو وہ سر خانزادہ، نوابزادہ، پیرزادہ اور نہ پتہ نہیں کیا کیا زیادہ اس کے خطابات دیتا ہے، اس کے خطابات دیتا ہے۔ اور جو محنت کرنے والوں سے یہ تو کمی ہے، اس کی بات چھوڑو۔ قائد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والوں کو نگاہ شفقت سے دیکھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ لکڑی صرف میں کہا کرتا ہوں پیغمبر صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کی ہر شے کو قیمتی بنا ڈالتا ہے۔ سیدنا نوح کشتی بنا رہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قریب سے گزرتے ہوئے مجاور، وڈیرے اور ان کے مریدین نوح کو کشتی بناتا دیکھ کر مذاق کرتے
کہتے ہیں بزرگوں نے بد دعا کی، عقل کام نہیں کرتی بیچارے کی، پیرا کا پٹیا ہو، پیرا کا پٹیا ہو۔ دیکھو نا جی، ایتھے بھی کبھی پانی آیا، ایتھے بھی کبھی کوئی سیلاب آیا، تکو جیتے تکو ایک انگریز سے سیلاب آتی، کبھی کسی سویا بزرگ ناراض ہو جانا تو پھر اسی طرح ہوں گی کشتیاں کیا کریں گے؟ رب العالمین نے فرمایا میں ہائے برداشت نہ ہوگا، فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجیے ان کو ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ آج تم ہم پہ مذاق کرتے ہو، وہ وقت بھی آ رہا ہے کہ تم خود مذاق بن جاؤ گے۔ کشتی تیار ہو گئی، درباریوں نے اپنے مریدوں سے کہا چپکے سے نہ رات کو اس کی کشتی کو خراب کیا کرو، غلاظت کیا کرو۔ لیٹرین بنا ڈالا کم وقتوں نے کشتی کو، بیت الخلا بنا ڈالا۔ حضرت نوح آئے تو دیکھا کشتی تو غلاظت میں بھری ہوئی، پیغمبر بڑا صاحب ذوق ہوا کرتا، پیغمبر بڑا صاحب ذوق ہوا کرتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مرتب تھے نا، میں سچ کہہ رہا ہوں ٹیکسلا کے دوستو، سیرت کا مطالعہ کیجئے، ہر پیغمبر معطر مشیّد، ہر نبی کو خوشبو پسند، بس فرق اتنا ہے کہ باقی انبیاء خوشبو کو پسند کرتے تھے اور خوشبوئیں میرے آقا کو پسند کرتی تھی۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ وہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو تلاش کرتا ہے۔ انبیاء خوشبوؤں کو تلاش کرتے تھے اور خوشبوئیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے۔ یار یہ کشتی کو استعمال کے قابل نہیں رہی، ان وقتوں نے خراب کر ڈالا اسے۔ حق تعالی نے فرمایا وقت پر تجھے ساتھ ملے گی۔ عرض کیا تو یہ کام بھی مجھے کرنا ہوگا نا؟ فرمایا تجارت پھر فرشتے صاف کریں گے۔ فرمایا نا نوح فرشتے میرے مقدس مخلوق ہے، وہ گندگیاں صاف کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ فرمایا جنہیں جھک مارے ہیں نا انہوں کو صفائی کرا، جنہیں منہ کالا کیتا انہوں کو کرا سا۔ رات ستے کون کا مرد لگے بدبختہ میں، کون کا مرد لگے۔ ہاں جی، کسی حکیم کا نسخہ کوئی علاج کارگر نہیں، مرض بڑھتا ہے جو دوا کرتے ہیں، لیکن شقاوت دیکھیے مشرق کتنا سنگ دل ہوتا ہے، مشرق کتنا سنگ دل ہوتا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود پیغمبر کی دل آزاری سے بات نہیں آتے، نبی کے دل دکھانے سے بات نہیں آتے، وہیں اسی کشتی پہ آ کے ہی غلاظت کرتے تھے۔ ایک کون کا ماریا ہوا کشتی کے کنارے بیٹھا پیا غلاظت کرے کہ چکر آیا اندر جا کے وہ تو کھا کے نکلیا، پانی نہایا دھویا تو دیکھا سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اونچی جگہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، یہ میڈیا کی بھی ضرورت ہوگی، سینا بسو پوری قوم اس خبر پھیل گئی، قافلے عام نہ بتائے، دانا دانا نچ گیا، ہاں جی بھنگڑا نچ گیا تو جھنڈیاں لے کے ابھی دوبارہ لان واسطے جا رہے ہیں، ہیرے موتیاں کے برتن بھر بھر کے لے آن ایسا برتن بھر کے لے جان کہ اپنی آبادی جا کے پھر انہوں تقسیم کرن تبرک کو تھوڑا تھوڑا بھی جے کوئی لا لوے ٹھیک ہو جائے۔
پوری قوم تو ایک کشتی ہوتے بڑے شارٹ ٹائم فنش قطاریں لگی ہوئی ہیں، جیسے بچ گئے کہنے لگے ہو ہم محروم رہ گئے، ہمیں شفا نہ ملی۔ بڑے بوڑھوں نے کہا کھنگال کھنگال کے نا پانی استعمال کرو، اس سے بھی فائدہ ہونے کا امکان ہے، چیز بڑی کام کی ہاتھ لگ گئی۔ اب جو کھنگالنا شروع کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، درجنوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ پوری قوم نے کھنگال کھنگال کے کشتی میں رشکا مارنے لگ پئی، جنہیں فارن کی کمپنی آ کے کسی نے تیس کی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا لو میرے پیغمبر، یہ ہے بے آیوں نے نادا عملی مظاہرہ، بے آیوں نے نادا عملی مظاہرہ لو، اسی جڑا وعدہ کیتا سی پورا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پانی کی میں آیا ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، سورہ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کے دروازے کھل گئے، ایک روزہ کرم ہے نا، بوند بوند ٹپکا رہی، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے نا کہ بادلوں کا سینہ چھلنی کر کے بوند بوند ٹپکاتا ہے، وہ چاہے تو یوں بھی کر سکتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلے، پانی بوند بوند نہیں، اس کا عذاب بن کے اترا، زمین سے بھی چشمے ابل پڑے، ساری دل سیلاب بن گئی، اور پیغمبر کی کشتی، پیغمبر کا سفینہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، ڈٹی ہوئی ہے۔ پیغمبر کا سفینہ موجود ہی یوں کھڑا ہے جیسے پہاڑ نظر آئے، موجیں آ کے ٹکراتی ہیں، وہ تو ہلتا بھی نہیں، لیکن نبی نے نظر اٹھا کے دیکھا بدبختوں کی طرف، اپنا بیٹا انہی میں نظر آیا، اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والوں میں اپنا بیٹا نظر آیا۔ نادا نوح ابنہ وکان فی معذر یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بعض اہل نظر کہتے ہیں یا بنیا ہے یا قوم ہے، یا بنیا ہے یا قوم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے بیٹے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی گنجائش ہوئی فقلت استغفروا ربکم، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے ان بدبختوں سے کہا اس کے در پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، چند اشک ٹپکاؤ تو صحیح، اسے مہربان پاؤ گے، اسے خطرناک نہیں مہربان پاؤ گے۔ لیکن جی میں جب انہیں یہ بات کہتا ہوں تو انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، انگلیاں، کہ یہ آواز ہمارے کانوں میں ہی نہ پڑے۔ ہاں جی بھابھی کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ کفار
پیار کا ساتھ دینے والوں میں سے نہ بن، اللہ کا عذاب سر پہ آ گیا۔ دیکھتے نہیں آثار ظاہر ہیں، فضاؤں میں خدا کے جلال، ہواؤں میں اللہ کے غضب کے آثار ظاہر ہیں۔ آ جا میرے ساتھ، لیکن کنان کہتا ہے ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ ہم تو وی آئی پی ہیں، وی آئی پیز ہیں، ہمارے پاس تو وسائل ہیں، ہمارے پاس تو ذرائع ہیں، ان کو ڈراتے جن کے پاس ہے کچھ نہیں۔ ہم تو بلندیوں والے لوگ ہیں، تیرے اللہ کا عذاب ہمیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ روشن ضمیر بات نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا سوائے اس کے کہ جس پہ اس کا کرم ہو جائے۔ ایک موج آئی وحال بینہم الموج، نبی کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری۔ ایک موج آئی، زبان حال سے کہا پیغمبر یہ تیری بات نہیں سمجھے گا، اسے میں سمجھاؤں۔ اسے دیا اور روتا دیا، ڈوب کے ابھرا تو چلایا ابا جان بچائیے۔ یہ ہر مشرق پر جب آتی ہے نا تو پھر وہ یہی پکارتا ہے ابا جان بچائیے۔ پیغمبر نے رب العالمین کے حضور التجا کی، نادا نوح ربا قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وان وعدک الحق وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرے معبود تیرا وعدہ تھا کہ میری آل کو بچائے گا، میرا تو بیٹا جانے لگا۔ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرا وارث نہیں، تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرا جانشین نہیں، میں تیری اہل نہیں قرار دیتا اسے، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح۔ انبیاء کی نسل، رسل کی نسل، صلحاء کی نسل، اگر آپ اجازت دیں تو کہوں انسانوں کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ اور کردار نہیں اپنایا، میں نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو جس رات کا پتہ نہیں، سفارش کی بھی اجازت نہیں، لب کھولنے کی اجازت نہیں۔ میرے معبود باپ جو ہوا، بیٹے کو ڈوبتا دیکھوں کیسے چپ رہوں، میری تو پدری محبت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نور تیری پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا، چاہے اتنی بڑی داڑھی کیوں نہ ہو، چاہے اتنی بوس جبہ کیوں نہ ہو، چاہے لاکھوں مریدوں کا لشکر پیچھے کیوں نہ ہو، چاہے زلفیں کندھوں سے نیچے کیوں نہ لٹک رہی ہوں، چاہے تونڈ اسپیشل سائز کی کیوں نہ ہو، لیکن مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا حتیٰ جل جمل فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے لیکن پرہیزگار مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ پرہیزگار کہا ہے میں نے،
فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اب تک تو میں نے روکا نہیں تھا، تو نے سفارش کی، معاف کرتا ہوں، میرے روکنے کے بعد اگر تو نے اس کے لیے سفارش کی، انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، اب معاف نہیں ہوگا، تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، ایک نہیں کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں تجھے تو ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ میں نے قرآن کریم کا ایک ورق آپ کے سامنے رکھا، یہ ثابت کرنے کے لیے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے قرآن کریم کے حوالے سے کہ یہ پہلی قوم ہے جو ضد پہ اڑی تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد بھی بہت ساری قومیں ہیں چھوٹی موٹی، عاد ہے، سمود ہے، یہ بیماری بھی لا علاج نظر آتی ہے، آپریشن کر نکال دے ان کا نام و نشان، یہ نفس کی بات میں تجھے بھول گئے، یہ مادہ پرستی میں تیرے باغی ہو چکے، مٹا دے ان کا نام و نشان۔ دیکھیے عزیز دوستو، سیدنا نوح نے جب اللہ سے التجا کی تو پھر نیکسٹ اگلے آرڈر کا انتظار کیا کہ اب کیا حکم ہے۔ سیدنا یونس نے دعا کی، حالات کو دیکھا، فضاؤں میں ٹپکتے ہوئے آثار کو محسوس کیا تو چلے۔ اب یہاں ایک بے استاد مفکر نے لکھا کہ پیغمبر نے غلطی کی، الیاذ باللہ، اور میں کہا کرتا ہوں پیغمبر غلطی نہیں کیا کرتے، اس لیے معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم اس کو کہتے ہیں جو غلطی نہیں کر سکتا۔ دیکھو نا، میں نے کہا تھا کہ بجلی چلی جائے تو کہیں آپ کے اثر نہ ہو، لیکن آپ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا ہے، آپ کے حضور قلب و نظر پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا ہے۔ آ جائیے، واپس آ جائیے، میری طرف آ جائیے۔ پیغمبر غلطی نہیں کر سکتا، معصوم کہتی اسی کو ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے اللہ نے حضرت آدم کو روکا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، تو پھر گئے کیوں قریب؟ مجھے بتائیے کہ اگر حق تعالی نہ چاہتے تو حضرت آدم قریب جا سکتے تھے، اور اگر نہ جاتے اس درخت کے قریب تو آپ ہوتے، میں ہوتا، کوئی ہوتا، یہ کائنات کہاں ہوتی؟ یہ تو نیچرل پروسیس ہے، یہ اس کی مشیت کے انداز ہے، روکا پھر گئے۔ قرآن پاک نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اب دل میں اللہ نے ان کے وہ جملے ڈالے، آپ ان جملوں کو دہرائیے تو میں راضی ہو جاؤں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدم کے دل میں یہ جملے القاء فرمائے
انہوں نے ان جملوں کو ادا کیا تو ہم راضی ہو گئے. اب میسج کیا ہے؟ قرآن کریم آپ کو کہنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کریم کہنا یہ چاہتا ہے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو لا تقنطوا من رحمت اللہ. کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کبھی کوئی ٹھوکر کھا بیٹھو تو مایوس نہ ہو جایا کرو. دنیا کے پہلے انسان کی زندگی سے بھی اللہ نے ایسی کہانی وابستہ کر دی جس سے وہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، اور میری شان یہ ہے کہ جب سوالی بن کر آؤ گے میرے در پہ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور راضی ہو جاؤ. یہ پیغام دینا تھا اللہ نے. سیدنا یونس اپنی قوم کے لیے آپریشن کی دعا کرتے ہیں اور چلے گئے. الذهب مغاضبا قرآن کے الفاظ ہیں، ناراض ہو کر چلے گئے کہ یہ میری بات نہیں مانتی قوم، یہ تمرد اور سرکشی کے راستے پر کھڑی ہوئی ہے، یا اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے. ایک دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے، کشتی بیچ بھنور میں جا کے ہچکولے کھانے لگی. ملاح بڑے روشن ضمیر تھے. میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی کشتی کے ملاح روشن ضمیر ہوتے. وہ حضرت خضر اور سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ التسلیم جس کشتی میں بیٹھے وہ بھی تو روشن ضمیر ملاح تھے نا جی. ملاح بڑے روشن ضمیر تھے. کشتی ہچکولے کھانے لگی تو انہوں نے اعلان کیا حضرات ایسا لگتا ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسا خادم، کوئی ایسا نوکر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہے، اس لیے کشتی غرق ہونے کے قریب آئی ہے تو ہم اس سے کہیں گے پلیز کشتی سے اتر جاؤ تاکہ دوسرے مسافروں کی جان بچ جائے. آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک سوال آپ سے کرتا جاؤں. اتنی چھوٹی سی بات تھی، اتنی چھوٹی سی بات تھی، کشتی ہچکولے کھانے لگی. جب پوری قوم ہی نافرمانی پہ کمربستہ ہو تو اس کشتی کا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے رہیے گا آپ. حضرت یونس علی نبینا علیہ التسلیم کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بھائی میں میں ہوں، جس نوکر کی تم بات کر رہے ہو نا وہ میں ہوں. ملاحوں نے چہرہ دیکھا تو کہنے لگے نہیں آپ کو تو نوکر نہیں مانتے، ایسے چہرے والے نوکر تھوڑی ہوتے ہیں، آپ تو مخدوم نظر آتے ہیں. اب ان کو کون سمجھاتا کہ یہ نوکر تو ہے لیکن کس کا ہے؟ یہ کس کا غلام ہے؟ اور جو اس کا نوکر ہوتا ہے، جو اس کا غلام ہوتا ہے، وہی تو دنیا کا سردار بنتا ہے. ملاح کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانتے. حضرت یونس نے فرمایا نہیں مانتے تو قرآن ڈال لو. اب جو قرآن ڈالا تو حضرت یونس کا نام نکل آیا. وہ کہنے لگے یہ تو ہماری غلطی معلوم ہوتی ہے، ہم نے نام اچھی طرح سے مکس نہیں کیے ہوں گے. دوبارہ ڈالا تو حضرت یونس کا نام نکل آیا. کہنے لگے یہ بھی ہم سے غلطی ہوئی. تیسری مرتبہ ڈالا تو حضرت یونس کا نام نکل آیا. اب حضرت یونس کھڑے ہو کر فرمانے لگے فی امان اللہ، تم فیصلہ کرو نہ کرو میں خود فیصلہ کرتا ہوں. دریا میں چھلانگ لگائی. اب اس کی عظمت پہ قربان جاؤں، آزماتا بھی ہے بچاتا بھی ہے. مچھلی کو حکم دیا میری امانت آ رہی ہے سنبھال لو. تو یا اللہ سنبھال لوں، مرکب بن جاؤں، پشت پہ بٹھا لوں اور تیرتے ہوئے اسے کنارے لگا لوں. فرمایا نہیں پشت پہ نہیں بٹھانا، پیٹ میں رکھنا ہے. تو پیٹ تو پھر پیٹ ہوتا ہے یا اللہ، وہاں تو ہر چیز نظام انہضام میں گل سڑ جاتی ہے. فرمایا نہیں بس ہمارا حکم یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو تسبیح خانہ بنا لو، وہاں کھڑے ہو کر پیغمبر ہم سے باتیں کرے گا. قرآن پاک نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. تین اندھیرے، رات کا اندھیرا، دریا کی گہرائی
مچھلی کا پیٹ، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک، نادا فی الظلمات اللہ الہ، اندھیروں میں پکارا یونس، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں مقصود الا انت، مگر تو ہی، کوئی نہیں معبود مگر اللہ ہی۔ دیر سے ضرور آیا ہوں لیکن بھولا نہیں ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی نہ بھولے ہوں۔ میری اور آپ کی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، جو صحت مند ہے صحت مند جواب دے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دعائے شفا کریں، لیکن جو صحت مند ہے صحت مند جواب دے۔ میری اور آپ کی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود، جو صحن میں بیٹھے ہیں، جو برآمدے میں بیٹھے ہیں، وہ وضو والی جگہ پر، وہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی ہی کی ضرب میرے یہاں تک پہنچے۔ ہماری اور آپ کی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود، ہی پہ ضرب لگائیے تاکہ بھی کے بیماروں تک بھی آواز جائے اور اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ انسان کی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مشکل کشا، ہی پہ ذرا مشکل کشا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ٹیکسلا والوں پتہ نہیں یاد ہے تمہیں کہ بھول گئے ہو، مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے، اور جو مشکلوں میں گزرے اس کو کبھی مشکل کشائی نہیں سجتی۔ انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہیں، رسولوں پہ مشکلیں آئیں کہ نہیں، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ رات بھر روتے ہیں اللہ کے حضور، گریبان تر ہوتے ہیں اللہ کے حضور، پنڈلیوں پہ ورم نظر آتے ہیں قیام کر کے، آنکھیں سوج جاتی ہیں فرتے گریا میں۔ مشکل کشا کون، حاجت روا کون، کارساز و دستگیر کون، مصائب و مشکلات میں کام آنے والا کون، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک، انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کون کنارے لگائے؟ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کر لی۔ یار اگر آپ سے کہوں کہ ڈکشنری لکھیے نا تو میرا خیال میں مثالی ڈکشنری بنے گی۔ فاستجبنا، قبول کر لیا، یہی تو اس کے پیار کی ادائیں ہیں جن پہ قربان جاؤں۔ ادعونی استجب لکم، استمع لکم نہیں، استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کر لوں۔ سننے اور قبول کر لینے میں فرق ہے نا۔ سننے میں ماننا ضروری نہیں ہوتا،
بہت سی باتیں جو سنی جاتی ہیں لیکن مانی نہیں. یہ ہمارے دوستوں کو اللہ خوش رکھے نا. ہاں اللہ خوش رکھے. سنتے ہیں خوب سنتے ہیں لیکن مانے کیوں؟ بہت سی باتیں جو سنی جاتی ہیں مانی نہیں جاتی. لیکن یہ اس کی بارگاہ ہے, یہ اس کی بارگاہ عظمت و جلال ہے. فرمایا تم جب ہمیں یاد کرتے ہو تمہارے لبوں سے وہ بات ابھی پوری ادائی نہیں ہوتی کہ ہم مان لیتے ہیں. ہم نے اپنے پیغمبر کی بات مانی. فنجیناہ من الغم, ہم نے اس آزمائش سے انہیں نجات دے دی. مچھلی کو حکم دیا میری امانت کو کنارے پہ پہنچا دو. فنبذناہ بالعراء, برودت سے حدت کی طرف, ٹھنڈک سے گرمی کی طرف, پانی سے ویرانے کی طرف, خشکی کی طرف. یہ دریا سندھ نہیں تھا کاٹک والا, وہ دریا ہے جس کے کناروں پہ ہی دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں. کبھی آپ جدہ گئے ہیں یا ابو ظہبی, شارجہ, دبئی کے کناروں پہ جائیے, دیکھیے اس کے کنارے کیسے ہوتے. کوئی سبزہ نہیں, کوئی آبادی نہیں, تا حد نظر صحرا. کشتی نے کنارے پہ پہنچا دیا, مچھلی نے کنارے پہ پہنچا دیا. بنی ہوئی تو کشتی ہے نا پیغمبر کی. مچھلی نے کنارے پہ پہنچا دیا, جلد بھی نازک ہو گئی, بھوک بھی لگ گئی. اب تک نہیں تھی, اب لگ گئی. رب العالمین نے فرمایا فانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, ہم نے ایک بیل اگا دی, ایک پودا اگا دیا. بیل سمجھ نہیں نا, بیل اگا دی, بیل اگا دی. اس بیل نے 2-3 کام کر دیے بیک وقت. ایک کام تو یہ کیا کہ یوں پیغمبر کو اپنی آغوش میں لے لیا جیسے ماں اپنے بچے کو لے لیتی, یوں لپٹ گئی. اس سے ٹھنڈک بھی ملی, وہ جلد نازک تھی نا تو اسے ایک طرح کی پروڈکشن بھی ملی, پروٹیکشن بھی ملی, برودت اور ٹھنڈک بھی ملی, اور جس طرح کی غذا اس وقت چاہیے تھی اسی طرح کی غذا بھی پھل کی صورت میں اس نے پیش کر دی. تو تسکین ہوئی انسانی نقطۂ نظر کو. اجنبیت کا احساس جاتا رہا, لیکن صبح اٹھے تو دیکھا وہ بیل سوکھی ہوئی, اس بیل کے پتے سوکھے ہوئے, وہ مرجھائی ہوئی. دل گرفتہ ہوئے, عرض کیا یا رب العالمین اس ویرانے میں تو میرا محبوب ہے, تو میرا معبود ہے, تو میرا سچا دوست ہے, لیکن انسانی نقطۂ نظر سے اس سے بھی ذرا انس ہو گیا تھا, اب یہ بھی سوکھ گئی. اب تعالیٰ نے فرمایا تو دل دکھا آپ کا, اس کے سوکھ جانے سے دل دکھا. عرض کیا ہاں یا رب دل تو دکھا. ایک بیل کے سوکھ جانے پر دل دکھا, تو تو نے جو 1,00,000 کئی ہزار انسانوں کی ہلاکت کی دعا کر دی تھی, اگر میں ان کو ہلاک کر ڈالتا تو میری رحمت کو تکلیف نہ ہوتی. گناہگار صحیح لیکن ہیں تو میرے بندے نا. تو یا اللہ تو نے ان کو ہلاک نہیں کیا, میں تو آثار دیکھ کے آیا تھا, کیا وہ ہلاک نہیں ہوئے؟ رب العالمین نے فرمایا میں نے ہلاک بھی نہیں کیا, بلکہ میں نے تم سے ایسا سنوار دیا کہ تیری دوستی کے قابل بن گئے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ نینوا کی بستی والوں نے دیکھا پیغمبر ناراض ہو کے چلا گیا, فضاؤں میں ہواؤں میں اللہ کے عذاب کے آثار نظر آتے ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے جیسے ہمارے بے وقوف کہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ قومی حیثیت سے توبہ, قومی حیثیت. نینوا کی بستی کی پوری قوم ویرانے میں نکل آئی, بچوں کو, ضعیفوں کو, بیماروں کو, یہاں تک کہ جانوروں کو آگے کر کے رب العالمین کے حضور التجا کیا, ہے اللہ ہم تو اتنے روح سیاہ ہیں کہ تجھ سے کچھ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. یہ تیری ضعیف مخلوق ہے,
یہ تیری بیمار مخلوق ہے، یہ تیری کمزور مخلوق ہے، ان پہ تو رحم کر دے، ان پہ تو رحم کر دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیرے نبی کا دل نہیں دکھائیں گے یا اللہ۔ رب العالمین نے انہیں معاف کیا۔ ٹیکسلا کے دوستوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو قوم یونس کے لیے اتنا مہربان ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ اپنے محبوب کی امت کے لیے کتنا مہربان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ التسلیم اپنی قوم کے 40 بندوں کو لے گئے طور پر توبہ کے لیے، فرمایا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم۔ تم نے جرم کیا ہے اور اس کی توبہ یہ ہے کہ اس پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ، مر جاؤ، جب تم جان دے دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وہ بھی قومی توبہ۔ بنی اسرائیل کے 40 افراد کو لے گئے، اللہ نے فرمایا میرے کلیم یہ تو ہے تیری قوم، تیری امت کی توبہ کہ فقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو ختم کر دو۔ ایک امت اور آنے والی ہے، اس کی توبہ پتہ ہے کیسے ہوگی؟ یا اللہ کیسے ہوگی؟ فرمایا قتل کرنا تو دور کی بات ہے، ناخن کاٹنا اور کانٹا چبھونے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر جب چند آنسو بہائے گی اور زبان سے نہیں دل سے کہے گی یا اللہ معاف کر دے، تو میں انہیں معاف کر دوں۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر مجھے ہر نظر اجازت دے تو میں عرض کروں کہ تیری امت میں اور اس امت میں فرق یہ ہے کہ تم میری رحمت کو تلاش کرتے ہو اور میری رحمت ان کو تلاش کرے گی۔ تو پھر یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، پر میں نہیں، وہ تجھے نہیں ملے گی، وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ تم مجھے پکارتے ہو، میری رحمت ان کو پکارے گی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ویسے آج نا میں اگر کبھی اٹھا بھی لیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، یہ قبا کی مسجد کا یہ جو ہے نا جی صدر محترم، یہ آج میں اس سے بڑی حرارت حاصل کر رہا ہوں، کافی انرجی حاصل کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا تھا جی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ التسلیم رب العالمین کے حضور التجا کر رہے، رب لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے میرے رب، جس روز مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، اس روز کی رسوائی سے بچائیو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کیا مانگ رہے؟ رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ یہ ہے ابراہیم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ اپنے محبوب کی امت کے لیے کہا۔ ذرا رجوع تو کرو نا، ذرا ارادہ تو کرو نا، وہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، ذرا تم ارادہ تو کرو نا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یا اللہ کیسے ارادہ کریں؟ آسمان پر اتنے ستارے نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں، سارا کے اتنے ذرے نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا سا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ تم آؤ تو صحیح،
میرے در پہ دامن پھیلاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، میں تمہاری خطاؤں اور گناہوں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں، معاف کر دی جائیں گی، تمہاری سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا۔ یکفر عنکم عالمین فرماتے یوم لا یخزی اللہ النبی، اس روز لا تزر وازرۃ وزر اخری، جس دن کوئی جی کسی جی کے کام نہیں آ سکے گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب مجھ سے کہے یا نہ کہے، مجھ سے مانگے یا نہ مانگے، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ اس روز میں اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں اس دن اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، آگے والذین آمنوا معہ، صرف نبی کی بات نہیں، اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں کا بھی دل نہیں دکھاؤں گا۔ میں اپنے محبوب کے وفاداروں کو بھی سربلند کروں گا، میں اپنے نبی کے یاروں کو بھی سربلند کروں گا۔ کیا کہ نہ کیا؟ باقی کا منظر حشر میں دیکھنا، دو کا منظر تو دنیا کی نگاہوں سے بھی نظر آ رہا ہے نا۔ حضرت جعفر صادق سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا شیخین کا مقام بتائیے، امام نے فرمایا شیخین کا مقام مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ آئیڈیالوجی کی بات نہیں، لائبریریوں کی بات نہیں، کتب خانوں کی بات نہیں، باقی جس کے متعلق پوچھنا ہو بتاؤں گا، لیکن ابوبکر و عمر کا مقام مجھ سے پوچھنے کے بجائے مدینہ جاؤ، روضہ اقدس کا دروازہ کھول کر آنکھوں سے دیکھ لو کہ شیخین کا کیا مقام ہے۔ باقی سب جنت کے طلبگار ہیں، جنت ان پر قربان ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آگے نورہم، نورانیوں یوں نہیں بنا کرتے، یوں بنتے ہیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، رحمت عالم کے غلاموں کا عالم یہ بیان کیا قرآن کریم نے، ان کے آگے نور، ان کے پیچھے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، اور ان کا قائد نور علی نور۔ یاد کا ترجمہ یاد کرو گے، دنیا میں بھی اور حشر میں بھی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا، اب ہاتھ اٹھا لو ذرا، تم بھی اٹھا لو، ربنا اتمم لنا نورنا، پڑھو نا میرے ساتھ، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ کس کی بات ہے؟ رحمت عالم کے وفاداروں کی بات ہے، اصحاب رسول کی بات ہے۔ قرآن تیری عظمت میں قربان جاؤں، قرآن سیاست نہیں کرتا، معافی چاہتا ہوں،
یہ وہ سیاست ہے جو منافقت سے بنی ہے، اس دور کی جو منافقت سے بنی ہے، مروجہ۔ قرآن و سنت کی سیاست نا مروجہ۔ قرآن کوئی لگی لپٹی سے کام نہیں لیتا، یہ پازیٹو بھی دکھایا، ادھر نیگیٹو بھی دکھا دیا، فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہ محمد و صحاب محمد کا منظر ہے، یہ رسول اور اہل بیت رسول کا منظر ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا اتمم لنا نورنا۔ یہی فرما دیا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ محمد و صحاب اہل بیت محمد تو نور، سراپا نور، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اجالوں میں، روشنیوں میں، تابانیوں میں، اور ان کے دشمن انگاروں میں انگاروں میں۔ روشن ضمیرو، قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں، بغیر کسی تکلف کے سارے منظر دکھا دیے، بغیر کسی تکلف کے سارے منظر دکھا دیے کہ روشنی چاہتے ہو، اگر لوڈ شیڈنگ آئی ہوئی ہے، روشنی چاہتے ہو تو پھر ان کے قدموں میں یہ قرآن کے تیار کردہ کردار ہیں، انہی کے آئینے میں قرآن کا پرتو ملے گا، کسی میں صدق کی روشنی ملے گی، کسی میں عدل کا نور ملے گا، کسی میں حیا کی جلا ملے گی، کسی میں زہد و تقویٰ کی روشنی نظر آئے گی، کسی میں تدبر و بصیرت کے اجالے ملیں گے۔ ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی۔ یہی کامیابی کا معیار ہے۔ اگر زندہ رہا تو کل انشاءاللہ جمعہ سے پہلے راولپنڈی، اچھا بات ختم کرنے سے پہلے اللہ تقریریں بہت ہو گئی، توحید و سنت کی اشاعت